علامہ قاری محمد طیب نقشبندی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل علامہ طیب نقشبندی ضرور سبسکرائب کریں اور بر وقت ویڈیو اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ طہارت استنجا کا مطلب ہے اپنے جسم کو پاک کرنا۔ جب ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور بول و براز سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اپنے جسم کو پاک کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آداب بیان فرمائے ہیں، احکام بیان فرمائے ہیں۔ اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے کچھ حدود و قیود بیان فرمائی ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہاں برطانیہ میں چونکہ ہم بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، یورپ میں یہ ایک پرابلم ایوری ویئر ہے کہ یہاں جو مکانات بنے ہوتے ہیں عموماً لوگ اپنی مرضی سے مکان نہیں بناتے۔ جیسے کہ اپنے وطن عزیز پاکستان میں یا سب کنٹیننٹ میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جگہ خریدتا ہے، پھر اس پر اپنی مرضی سے مکان بناتا ہے۔ یہاں بنے بنائے مکان ہوتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں، تو جو مکانات ہیں ان کے اندر ٹوائلٹس آلریڈی بنی ہوتی ہیں پہلے سے، اور وہ ٹوائلٹس جو ہیں ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگوں نے، انگریزوں نے اس میں اس بات کا لحاظ تو نہیں رکھا ہوا کہ بیٹھنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف نہ ہو جائے، بیٹھنے والے کی پشت قبلہ کی طرف نہ ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ہم جب مکان خریدتے ہیں یہاں برطانیہ میں یا اندر کنٹری میں، یورپ میں، تو کیا ہوتا ہے کہ مکان خرید کر ہم نے اس پر لوگ ہزاروں پاؤنڈز لگا دیتے ہیں کہ مکان کی ڈیکوریشن کر دی، مکان کو بہت پیارا بنا دیا، مگر ٹوائلٹ کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ٹوائلٹ قبلہ رخ بنی ہوئی ہے، جب آدمی وہاں بیٹھتا ہے تو اس کا قبلہ کی طرف چہرہ ہو جاتا ہے یا قبلہ کی طرف اس کی پیٹھ ہو جاتی ہے۔ اس پر کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اہم معاملہ ہے، یہ ایک شرعی تقاضا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جہاں تم نے اور اتنا پیسہ لگایا اپنے مکان کو ڈیکوریٹ کرنے کے اندر، جی سارا جناب وال پیپر چینج کر دیا ہے، پینٹ بڑا خوبصورت لگا دیا ہے اور کارپیٹ اعلیٰ ڈال دیا ہے، جی 15,000 پاؤنڈز لگا دیے، جی 20,000 پاؤنڈز لگا دیے ہیں، لوگ تو لاکھوں پاؤنڈز لگا دیتے ہیں، لیکن ٹوائلٹ وہاں اسی طرح غلط ہی ہے، اس کو سیدھا نہیں کیا ہے۔ تو میں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں سننے والوں کی، اور یہ ویڈیو جو شخص بھی سنے اسے دوسروں تک پہنچائے، اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر پہنچائے، تاکہ لوگ اس گناہ سے باہر نکلیں، اور ثواب ہوگا اگر آپ کی وجہ سے کوئی آدمی اس مسئلے کو سمجھ جاتا ہے۔ دیکھیے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ پیارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، کہ جب تم ٹوائلٹ میں جاؤ، قضاء حاجت کرو، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، تو قبلہ کی طرف مت رخ کرو اور قبلہ کی طرف مت پیٹھ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف ہو جاؤ۔ یہ آپ اہل مدینہ شریف کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ مدینہ پاک میں بیٹھ کر یہ بات فرما رہے ہیں، تو مدینہ شریف میں فرمایا کہ اگر تم مشرق کو منہ کر لو یا مغرب کو منہ کر لو تو پھر تمہارا قبلہ کی طرف نہ رخ ہو سکتا ہے نہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو سکتی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ مدینہ شریف سے جنوب میں ہے، تو مشرق کی طرف منہ کر لو، مغرب کی طرف منہ کر لو، مطلب ہے کہ قبلہ کی طرف نہ کرو۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 394 ہے، اور صحیح مسلم کتاب الطہارت باب الاستطابت حدیث نمبر 609 ہے، اور سنن ابو داؤد شریف کتاب الطہارت حدیث نمبر 9 ہے، اور سنن ترمذی کتاب الطہارت حدیث نمبر 8 ہے،
اور سنن نسائی کتاب الطہارت حدیث نمبر 200 ہے، اور سنن ابن ماجہ کتاب الطہارت حدیث نمبر 318 ہے۔ ذرا اندازہ کرو میں نے کتنے حوالہ جات پیش کیے ہیں، صحیح بخاری سے لے کر سنن ابن ماجہ تک، یعنی تقریباً تمام صحاحستہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو اس کو سمجھو مسلمانوں، قبلے کا احترام ہے، اصل مسئلہ ہے قبلہ کا احترام، کعبۃ اللہ کا احترام۔ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ کر کے پخانہ کرنا یا کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ اس کے گھر کا مومن احترام نہ کرے، اور گویا یہ مومن کو ڈال دی گئی اس کے ذہن میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، جب تم ٹوائلٹ میں ہو تو بھی اللہ کی نگاہ قدرت تمہیں دیکھ رہی ہے کہ تم اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو اس میں یہ بھی ایک راز ہے کہ مومن کا ذہن ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور کعبۃ اللہ کی یاد مومن کے دل میں رہنی چاہیے، کیونکہ کعبہ کی یاد مومن کو نماز کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس لیے طہارت تو چونکہ آدمی بخانہ اور پیشاب کے لیے تو آدمی نے جانا ہی جانا ہے دن میں کئی مرتبہ، تو اس کو کعبہ کی یاد آنی چاہیے، اس کو اللہ کا گھر یاد آنا چاہیے، اور اللہ کا گھر یاد آئے گا تو نماز یاد آئے گی۔ تو مومن کی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلس احدکم علی حاجتہ فلا یستقبلن القبلۃ ولا یستدبرنہا۔ یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت کے لیے بیٹھے، یعنی قضائے حاجت کے واسطے ٹوائلٹ میں جائے، فلا یستقبلن القبلۃ، یہ نون ثقیلہ لگا کر، لام تاکید لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر فرمایا کہ سنو، ہرگز ہرگز لا یستقبلن القبلۃ، وہ قبلہ کی طرف ہرگز رخ نہ کرے، یعنی نہیں کا صیغہ ہے لیکن نون تاکید کے ساتھ ہے۔ لا یستقبلن القبلۃ، قبلے کی طرف مت رخ کرے، ولا یستدبرنہا، اور نہ ہی قبلہ کی طرف وہ پیٹھ کرے لازماً۔ یہ صحیح مسلم کتاب الطہارت حدیث کتاب باب الاستطابت حدیث نمبر 610 ہے۔ اور یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے سنن ابو داؤد کے اندر یا دیگر کتب کے اندر تھوڑا سا مزید الفاظ کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، فاذا اتی احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے، فلا یستقبل القبلۃ ولا یستدبرہا، تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے، ولا یستتب بیمینہ، نہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ قضائے حاجت کرے، یعنی اپنا جسم صاف نہ کرے، دائیں ہاتھ استنجا دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کرے، استنجا بائیں ہاتھ کے ساتھ کرے، یعنی پانی دائیں ہاتھ کے ساتھ ڈالے لیکن جسم کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ صاف کرے۔ تو فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ تو باپ جو کہے اولاد کو وہ کرنا چاہیے۔ ایک ہمارا باپ ہے جو صرف ہمارا باپ ہے، ہمارا جسمانی باپ ہے، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے باپ ہیں، پوری امت کے ایمانی باپ ہیں۔ اس لیے آپ کی بیویوں کے لیے فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ساری امت کے لیے مائیں ہیں۔ جب وہ مائیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں، اس لیے فرمایا میں تمہارا ایک روحانی باپ ہوں۔ تو باپ تمہیں سکھاتا ہے کہ بچوں اس طرح بیٹھو حاجت کے لیے اور اس طرح اس کے آداب کا لحاظ کرو۔ تو باپ کی بات ماننا کس قدر اہم ہے۔
جب جسمانی باپ جو ہے وہ کہے اور بیٹا نہ کرے تو بیٹا نافرمان ہے، جی بیٹا بے ادب ہے، بیٹا گستاخ ہے۔ تو روحانی باپ، ایمانی باپ، جسمانی باپ نے ہمیں صرف کھانا دیا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ایمان دیا، جنہوں نے ہمیں قرآن دیا، اللہ کا عرفان دیا، وہ ہمیں نار جہنم سے بچانے والے ہیں، وہ ہماری عاقبت کو سنوارنے والے ہیں۔ تو اگر ان کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر سوچ لو کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس واسطے اس بات کا لحاظ کرو، اور اپنے گھر میں جب تم برطانیہ میں ہو، یورپ میں ہو، یا اینی نن اسلامک کنٹری میں ہو، اور وہاں تم مکان خریدتے ہو، تو سب سے پہلے soon you enter the home you first see the toilet کہ وہ کیسی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھو، ڈیکوریشن بعد میں ہوگی، باقی سارے معاملات بعد میں ہوں گے۔ ڈیکوریشن اگر نہ بھی اچھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ وہاں قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب کر رہے ہیں، تو سوچو اللہ اور اس کے رسول کی کس قدر ناراضگی مول لے رہے ہو، اور کس قدر تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہو۔ آپ فرما رہے میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکین میں سے کسی نے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا صاحب یعنی تمہارا نبی تمہیں ہر بات سکھاتا ہے، حتیٰ کہ پخانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اس نے اس کو ایک طنز کے طور پر کہا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اسے جواب دیا، ہاں آپ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قضائے حاجت کرتے ہوئے قبلہ رخ بیٹھے، یہ ہمیں آپ نے سمجھایا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، اور آپ نے ہمیں لید اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص 3 پتھر سے کم استعمال نہ کرے، کیونکہ اس زمانے میں پتھروں کے ساتھ جسم کو صاف کیا جاتا تھا۔ تو یہ آداب طہارت کے، استنجا کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الطہارت حدیث نمبر 607، سنن ابو داؤد کتاب الطہارت حدیث نمبر 7، سنن ترمذی حدیث نمبر 16، سنن نسائی حدیث نمبر 41، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 316۔ الحمدللہ میں نے کافی تحقیق کی ہے، اور یہ ایک مضمون میں نے لکھا ہے اس موضوع پر، اور وہ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں کہ جن میں یہ حکم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس میں ایک خاص بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹوائلٹ جو ہے وہ کم از کم 46 ڈگری کعبہ سے ہٹی ہوئی ہونی چاہیے، نہ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہو اور نہ پیٹھ ہو، یعنی 46 ڈگری سے باہر نکلا ہوا ہو۔ اور اس کا میں نے نقشہ بنایا یہاں گول، جس میں یہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ سے 45 ڈگری کے اندر ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے، ایگزیکٹلی قبلہ کی طرف نہ بھی ہو لیکن 45 ڈگری تک رہے، یہاں سے یہاں بس، اور ادھر سے ادھر، اتنا یہ جو ہوتا ہے یہ 45 ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہو جائے تو وہ 90 ہو جاتا ہے، اور بالکل پیچھے چلا جائے تو وہ 90 + 90 وہ 180 بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک 360 ڈگریز ہوتی ہیں ایک گول چیز کی۔ تو یہاں اگر کعبہ شریف ہے تو تھوڑا سا اگر رخ ہٹا ہوا ہو 45 تک تو نماز ہو جاتی ہے، اس طرح بائیں ہٹا ہوا ہو تو ہو جاتی ہے۔ تو اتنے ایریے کے اندر اگر ہمارا رخ ہوگا ٹوائلٹ کرتے ہوئے تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح استدبار یعنی پیٹھ کرنا وہ بھی 45 تک ناجائز ہے، اور اس سے آگے جائز ہے، یعنی 46 ہو جائے تو یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر درست ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ سمجھا دیا ہے۔ تو یہ ہے ایک خاص مسئلہ آج کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے
اس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو کلپ آپ کو ملے تو اس کلپ کو لوگوں تک پہنچاؤ میرے دوستو، یہ تبلیغ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو حدیثا، ایک حدیث بھی تمہیں ملے میری طرف سے تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور میں کتنی ہی حدیثیں آپ کے سامنے لے آیا ہوں، اور پورے حوالوں کے ساتھ اور حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ، تو لہٰذا اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس پیغام کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر عطا کرے اور آپ کو بھی لوگوں تک پہنچانے کا اجر عطا کرے۔ وما علینا